वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि हुकूमत ने पीटीआई के एहतजाज से निपटने के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। वजारत दाखिला ने सख्त इकदामात का फैसला कर लिया है। इस्लामाबाद में 2 माह के लिए दफा 144 नाफिज कर दी गई है। वजारत दाखिला ने मुतालिका सिक्योरिटी इदारों को तैयारी की हिदायत दे दी। इंतजामिया ने शरपसंदी में मुलविस अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का फैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक इस्लामाबाद में सरकारी और अहम इमारतों की सिक्योरिटी के लिए सख्त हिफाजती इक़दामात करने का फैसला। वजारत दाखिला ने रावलपिंडी और इस्लामाबाद में सिक्योरिटी के लिए भारी नफरी तैनात करने का हुक्म दे दिया। बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी ने पेशावर में होने वाले इजलास कारकुनों को 24 नवंबर के एहतजाज से मुतालिक टास्क दे दिया। कहा कि एहतजाज में सिर्फ वर्कर्स नहीं, आवाम को भी लेकर पहुंचना है। आपको गाड़ियों की वीडियोस बनानी है जिसमें आम आवाम भी नजर आए। उनका कहना था कि एहतजाज के दिन हर एमएनए एमपीए मरकजी जुलूस में शामिल होने से पहले अपने इनफरादी जुलूस की वीडियो बनाएगा। किसी के पास सबूत के तौर पर वीडियो नहीं होगी तो उसे अगली बार टिकट नहीं मिलेगा। बुशरा बीबी ने मजीद कहा, एहतजाजी तहरीक के दौरान इंटरनेट बंद होगा, हमें मुतबादिल बंदोबस्त करना है। सोशल मीडिया और यूट्यूबर्स काफिलों की वीडियो साथ साथ शेयर करें। बानी चेवन की अहलिया ने मजीद कहा कि कोई वर्कर जख्मी हो जाए तो हल्के का एमएनए और एमपीए उसका ख्याल रखे। खुद भी गिरफ्तारी नहीं देनी और वर्कर्स को भी गिरफ्तारी से बचाना है। 24 नवंबर का एहतजाज बानी पीटीआई से वफा का इम्तिहान है। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के रहनुमा शिबली फराज ने कहा है कि बुशरा बीबी का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं और उन्होंने बानी पीटीआई का पैगाम पहुंचाया है। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शिबली फराज ने कहा कि जलसा और एहतजाज हमारा सियासी और कानूनी हक बनता है। पुरअमन जलसे और जुलूस को हंगामा आराई में तब्दील न किया जाए। पीटीआई से सियासी इंतकाम लिया जा रहा है, दबाव डाला जा रहा है कि तहरीक से पीछे हट जाएं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा कि ऑडियो मौजूद है, गैर सियासी खातून पीटीआई जलसों की प्लानिंग कर रही है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अज़मा बुखारी का कहना था कि गैर सियासी खातून साबिक वज़ीर आज़म को रिमोट कंट्रोल के जरिए चला रही थी। गैर सियासी खातून हर एमएनएस को बंदे लाने का टारगेट दे रही है, जबकि अली अमीन गंडापुर वसाइल को रियासत के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। सूबे का वज़ीर आला अल जिहाद के नारे लगवा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल खराब है। पीटीआई वाले मुल्क में फितना फसाद करना चाहते हैं। ये हमेशा की तरह लाशें चाहते हैं। इनके मिस कॉल को पाकिस्तान की आवाम बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेगी। रियासत के खिलाफ जिहाद नहीं होता। उनका कहना था कि रियासत के खिलाफ जिहाद करने वालों का अंजाम बुरा होता है। बुशरा बीबी अली अमीन गंडापुर जिहाद में अपने बच्चों को भी साथ लाएं। सेनेटर फैसल वाडा ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, पीटीआई का पुराना वर्कर रह चुका हूं। बानी पीटीआई की रिहाई के लिए सब ड्रामा कर रहे हैं। हर माह एहतजाज की तारीख तब्दील होती है। अब 24 नवंबर को आखिरी कॉल मिली है। 24 नवंबर वाला ड्रामा पानी का बुलबुला बनने जा रहा है। बानी पीटीआई को बचाने के लिए उनके पास कुछ नहीं बचा। पीटीआई की तमाम क़यादत खैबर पख्तूनख्वा में बैठी हुई है। फैसल वाडा ने मजीद कहा, बैरून मुल्क से भी पाकिस्तानी मामलात में मुदाखलत की जा रही है। फ़लस्तीन में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर तो किसी ने खत नहीं लिखा। जो लीडर मकबूल होता है उसके करीबी लोग फायदा उठाते हैं। ख्वाहिश है बानी पीटीआई के जेल में रहने का कोई फायदा ना उठाए। बोले, मुल्क में दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं। हमने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कुर्बानियां दी हैं। अब आप नई मुदाखलत कर रहे हैं कि इंसानी हुकूक के खिलाफ वर्जी हो रही है। आप कभी इदारों तो कभी पुलिस पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। मुदाखलत का तमाशा बंद किया जाए। दूसरी जानिब सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने पीपल्स बस सर्विस के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से पीपल्स बस सर्विस के ऑपरेशंस की मॉनिटरिंग, लाइव ट्रेनिंग, ट्रैकिंग हो सकेगी। मीडिया से गुफ्तगू में शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि ये जदीद तरीन कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम शुरू किया गया है। पीपल्स बस सर्विस में होने वाले तमाम सरगर्मियों पर नजर रखी जा सकेगी। किसी को कोई शिकायत है, कोई परेशानी हो, इस पर बर वक्त कार्रवाई होगी। इससे पहले तरक्की याफ्ता ममालिक में ये निज़ाम था। पाकिस्तान में सूबा सिंध में पहली बार ये सर्विस शुरू हुई है। शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि मुल्क में कारोबारी सरगर्मियों को फरोग मिल रहा है, लेकिन कोई कुव्वत है जो चाहती है कि पाकिस्तान में मईशत का पहिया ना चल सके। यह वही टोला है जो चाहते हैं कि मुल्क में अनारकी इंतशार फैलाया जाए। कारकुनान को ब्लैकमेल किया जा रहा है कि 24 नवंबर पर 5000 लोग लाएं वरना टिकट नहीं मिलेगा। तशद्दुद किसी चीज का हल नहीं, रियासत से कोई नहीं जीत सकता। तहरीक इंसाफ ने हमेशा झूठ की सियासत की है।
رہنما مسلم لیگ نون طلال چودھری کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کے 24 نومبر کے احتجاج کے معاملے پر حکومت کو کچھ کرنا ہی نہیں پڑے گا۔ فیصل آباد سے تو 20,000 لوگ لانے کے لیے پبلک ٹرانسپورٹ ہی نہیں، ان کے ماضی کی طرح یہ فیصلے بھی سیاسی فیصلے نہیں۔ پی ٹی آئی ہر فائنل کال کے بعد ایک اور کال دیتی ہے۔ مزید تفصیلات دیکھیے اس رپورٹ میں۔ مسلم لیگ نون کے سینیٹر طلال چودھری نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی احتجاج پر حکومت کو اب کچھ کرنا ہی نہیں پڑے گا۔ پی ٹی آئی کا احتجاج نند اور بھاوت کی اندرونی لڑائی کی بھیٹ چڑھ جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کے 24 نومبر کے احتجاج کے معاملے پر حکومت کو کچھ کرنا ہی نہیں پڑے گا۔ فیصل آباد سے تو 20,000 لوگ لانے کے لیے پبلک ٹرانسپورٹ ہی نہیں، ان کے ماضی کی طرح یہ فیصلے بھی سیاسی فیصلے نہیں۔ پی ٹی آئی ہر فائنل کال کے بعد ایک اور کال دیتی ہے۔ طلال چودھری نے بات کرتے ہوئے مزید کہا کہ بشرا بی بی جو فیصلے کر رہی ہیں، تحریک کی کامیابی ناممکن ہے۔ پی ٹی آئی نے ارکان کو جو اہداف دیے ہیں وہ ممکن ہی نہیں۔ گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری نے پی ٹی آئی کے 24 نومبر کے مارچ کی کال کو مس کال قرار دے دیا۔ گورنر ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ملک کا تحفظ اور معاشی نظام مضبوط ہاتھوں میں ہے، بڑکیں بڑی ماری جا رہی ہیں، یہ کال مس کال ہی رہے گی۔ پی ٹی آئی کارکنان اپنی توانائی 3 سال کے لیے سنبھال کر رکھیں، فی الحال ان کی کال مس کال ہی رہے گی۔ کراچی ایکسپو سینٹر میں 4 روزہ بین الاقوامی دفاعی نمائش آئیڈیاز 2024 کا آغاز۔ تقریب میں وزیر دفاع خواجہ آصف، وزیر تجارت جام کمال، گورنر سندھ کامران ٹیسوری کی شرکت۔ ڈی جی ٹیپو نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دنیا بھر سے آنے والے تمام معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ دفاعی نمائش بہت اہمیت کی حامل ہے۔ دفاعی نمائش کے انعقاد میں تمام مسلح افواج کا شکر گزار ہوں۔ نمائشوں کے انعقاد سے ملک کی دفاعی صنعت کو فروغ ملے گا۔ دفاعی نمائش آئیڈیاز 2024 میں نئے ممالک بشمول ایران، اٹلی اور برطانیہ شرکت کر رہے ہیں۔ نمائش میں پاکستانی ساختہ ٹینک حیدر متعارف کروایا جائے گا۔ پاکستانی ساختہ شیپرڈ 3 ڈرون نمائش کے لیے پیش کیا گیا ہے۔ نمائش میں 224 مقامی اور 333 بین الاقوامی کمپنیز کے اسٹالز لگائے گئے ہیں۔ کراچی کے شہریوں کے لیے تینوں مسلح افواج کے پیشہ ورانہ تربیت کا کراچی شو 21 نومبر کو پیش کیا جائے گا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے دفاعی نمائش آئیڈیاز کی افتتاحی تقریب سے خطاب میں کہا کہ نمائش میں شریک معزز مہمان خوش آمدید کہتا ہوں۔ آئیڈیاز علاقائی گیٹ وے کے طور پر ثابت ہوگی۔ آئیڈیاز کا سلوگن آرمز فار پیس ہے۔ نمائش میں تکنیکی معاملات سمیت اہم امور پر غور ہوگا۔ پاکستان میں معیشت مثبت اشاریوں کی جانب گامزن ہے۔ پاکستان کی دفاعی صنعت فروغ پا رہی ہے۔ وزیر دفاع نے مزید کہا کہ پبلک پرائیویٹ سیکٹرز دفاعی پیداوار میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ دفاعی ضروریات کے برآمدات سے معیشت مضبوط ہوگی۔ دنیا بھر سے آئے مندوبین نمائش سے بہترین فائدہ اٹھائیں گے۔ تقریب سے خطاب میں خواجہ آصف نے کہا کہ ملک میں سرمایہ کاری اور مشترکہ منصوبوں کے لیے بے پناہ مواقع موجود ہیں۔ پاکستان ایک ذمہ دار ملک ہے۔ پاکستان دنیا بھر میں قیام امن کے لیے اپنا منفرد کردار ادا کر رہا ہے۔ علاقائی امن اور سماجی اقتصادی ترقی کے لیے رابطوں کا فروغ ضروری ہے۔ پاکستان مذاکرات کے ذریعے مسائل کے حل پر یقین رکھتا ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی زیر صدارت ای سی سی اجلاس میں موسم سرما کے لیے بجلی پیکج کی منظوری دے دی گئی۔ تفصیلات کے مطابق وزیر اعظم نے 1.5 ہفتہ قبل بجلی سہولت پیکج کا اعلان کیا تھا۔ سردیوں میں بجلی کی فی یونٹ پر 26 روپے تک ریلیف دینے کی تجویز منظور کی گئی۔ گزشتہ سال کے مقابلے میں اضافی بجلی کے استعمال پر ٹیرف میں ریلیف کی تجویز منظور۔ اضافی بجلی پر 26 روپے 7 پیسے فی یونٹ کا فلیٹ ریٹ دینے کی تجویز منظور۔ پیکج موسم سرما کے 3 ماہ دسمبر 2024 سے فروری 2025 کے لیے ہوگا۔ بجلی سہولت پیکج کا اطلاق گھریلو، کمرشل، صنعتی صارفین کے لیے ہوگا۔ پیکج کا اطلاق اضافی 25% تک یونٹس کے استعمال پر کرنے کی تجویز۔ گھریلو صارفین کو ٹیرف پر 11.42 روپے سے 26 روپے فی یونٹ ریلیف دینے کی تجویز منظور۔ کمرشل صارفین کو 13.46 روپے سے 22.71 روپے فی یونٹ ریلیف دینے کی تجویز منظور۔ صنعتی صارفین کو 5.72 روپے سے 15.5 روپے فی یونٹ ریلیف دینے کی تجویز منظور۔ این ڈی ایم اے کے لیے 3 ارب روپے کے زائد کے فنڈز کی منظوری۔
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने शुगर मिल्स और शुगर डीलर्स के खिलाफ FBR, FIA और IB को चीनी की फरोख्त पर टैक्स चोरी, गैर दस्तावेजी सेल्स और कीमतों में इजाफे की रोकथाम के लिए मुश्तरका कार्रवाई की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म की हिदायत पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, जिसके मुताबिक FBR, IB और FIA शुगर सेक्टर में सेल्स टैक्स की चोरी के सद्देबाब को यकीनी बनाए। उन्होंने हिदायत की कि शुगर क्रशिंग सीजन शुरू हो रहा है, लिहाजा शुगर मिल्स और डीलर से GST के 100% वसूली को यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आज़म ने शुगर मिल्स में कैमरे नस्ब करने का फैसला किया, जिसके जरिए चीनी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी नहीं हो सकेगी और कीमतों में तवाज़ुन रहेगा। टैक्स चोरी और ज़ख़ीरा अंदोज़ी में मुलव्वस शुगर मिल्स मालिकान के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। चीनी की कीमतों में इजाफा किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। खबर देंगे, पाकिस्तान और एशियाई तरक्याती बैंक के दरमियान कर्ज प्रोग्राम का मुआहिदा तय पा गया। वजारत इक़्तिसादी उमूर के मुताबिक एशियाई तरक्याती बैंक पाकिस्तान को $500 मिलियन फराहम करेगा। कर्ज प्रोग्राम की रकम मौसमियाती तब्दीली और कुदरती आफात से निमटने के लिए इस्तेमाल की जाएगी। वफाकी वजीर अहद शीमा ने कहा कि पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली और आफात से निमटने के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेगा। मौसमियाती तब्दीली से निमटने के लिए ताउन पर एशियाई तरक्याती बैंक के शुक्रगुजार हैं। तर्जुमान वजारत इक़्तिसादी उमूर ने कहा कि मुआहिदे पर सेक्रेटरी इक़्तिसादी उमूर काजिम नियाज ने दस्तखत किए, जबकि एशियाई तरक्याती बैंक की जानिब से कंट्री डायरेक्टर ने मुआहिदे पर दस्तखत किए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर तवानाई सरदार अवैस लगारी ने कहा, आइंदा चंद माह में बिजली की कीमतें कम होंगी। हमने इस्लाहाती प्रोग्राम का आगाज़ कर दिया है। प्रोफेशनल बुनियादों पर इकदाम किए गए हैं। ट्रांसमिशन लाइन की खराबियों को दूर किया। हमने बड़ी इनकलाबी इस्लाहात की हैं। अवैस लगारी ने कहा कि आइंदा चंद माह में बिजली की कीमतें कम होंगी। जहां बिजली चोरी होगी वहां लोड शेडिंग होगी। ओवर बिलिंग में बड़ी हद तक कमी आई है। ओवर बिलिंग कतई काबिल कबूल नहीं है। अवैस लगारी ने मजीद कहा, हम कब तक के इलेक्ट्रिक की सब्सिडी का बोझ उठाएंगे। बाकी मुल्क से के इलेक्ट्रिक की बिजली महंगी है। के इलेक्ट्रिक के हवाले से बड़ी शिकायत हैं। नीलम जहलम प्रोजेक्ट में बड़ा नुकसान हुआ। वफाकी वजीर ने कहा, कैपेसिटी चार्जेस के बगैर कर्जे कम नहीं होंगे। 2018 के रुपए की कदर में कमी हुई है। मुल्क की मईशत में बेहतरी आ रही है। मुल्की तारीख के पहले चीफ मिनिस्टर डायलिसिस प्रोग्राम कार्ड की वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मंजूरी दे दी। मरियम नवाज शरीफ ने डायलिसिस के मरीज के इलाज के लिए फंड्स 10 लाख तक बढ़ा दिए। मरियम नवाज ने डायलिसिस मरीजों के मुफ्त अद्वियात और टेस्ट यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास में हेल्थ प्रोग्राम और प्रोजेक्ट्स पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। महकमा सेहत की कारकर्दगी के तयन के लिए PI मुकर्रर करने पर इत्तफाक किया गया। पंजाब में मजीद डायलिसिस यूनिट्स कायम करने पर उसूली इत्तफाक और पंजाब हेल्थ केयर कमीशन को डायलिसिस सेंटर में SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत की। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पंजाब हेल्थ केयर कमीशन को सूबे भर में डायलिसिस सेंटर्स की कड़ी मॉनिटरिंग का हुक्म भी दे दिया। वज़ीर आला मरियम नवाज मुल्तान में डायलिसिस मरीजों में एड्स फैलने के वाक़े पर सख्त बरहमी का इजहार करते हुए 24 घंटे में रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आला मरियम नवाज ने PIC2 को स्टेट ऑफ आर्ट अस्पताल बनाने की हिदायत कर दी। मरियम नवाज ने कहा, अमराज क़ल्ब के लिए जदीद तरीन टेक्नोलॉजी, आलात और मेडिसिन लाई जाएँ। स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की जदीद तरीन ट्रेनिंग कराई जाए। बढ़ती स्मॉग के हवाले से बात करें, लाहौर और कराची का फ़ज़ाई मयार इंतहाई मुज़र सेहत हो गया। लाहौर दुनिया का दूसरा और कराची 5वां आलूदा तरीन शहर बन चुका है। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 280 जबकि कराची का 203 रिकॉर्ड किया गया। पंजाब के मुख्तलिफ इलाके शदीद धुंध और स्मॉग की लपेट में हैं। मुल्तान पाकिस्तान का सबसे आलूदा तरीन शहर है। मुल्तान का एयर क्वालिटी इंडेक्स 406 रिकॉर्ड किया गया। पंजाब के बाद शहरों में स्मॉग में कमी आई है, जिसके बाद हुकूमत पंजाब ने लाहौर और मुल्तान डिवीजन के सिवा तमाम मजला में आज से तालीमी इदारे खोलने का ऐलान किया है। इंतजामिया का कहना है कि स्कूल 9:15 बजे से पहले नहीं खुलेंगे। पंजाब में होटल और फूड आउटलेट्स को रात 10 बजे तक खुला रखने की इजाज़त दी गई है। स्मॉग में कमी और AIQ बेहतर होने पर लाहौर और मुल्तान में कल से तालीमी इदारे खोलने का फैसला कर लिया गया है। DG माहौलियात इमरान हामिद शेख ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसमें कहा गया है कि तमाम तालीमी इदारे 20 नवंबर से खुलेंगे। फिजिकल क्लासेस के साथ तदरीसी अमल बहाल होगा। स्कूल खुलने का वक्त सुबह 8:45 से पहले नहीं होगा। तलबा और असातिज़ा के लिए मास्क पहनना लाजमी होगा। स्कूल में बैरूनी खेलों, गैर निसाबी सरगर्मियों पर मुकम्मल पाबंदी होगी। गुज़िश्ता रोज़ लाहौर और मुल्तान के अलावा
علاوہ پنجاب کے تمام شہروں میں تعلیمی ادارے کھولنے کی ہدایت جاری کر دی گئی تھی، تاہم آج لاہور اور ملتان میں بھی کھولنے کا فیصلہ ہو گیا ہے۔ پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب نے کہا کہ گرین لاک ڈاؤن والے علاقوں میں کمرشل جنریٹرز کی جانچ اور کیمروں سے نگرانی ہو رہی ہے۔ پنجاب بھر میں اینٹی اسموگ گرینڈ آپریشن جاری ہے۔ 4 دن میں درجنوں بھٹے اور صنعتی یونٹ مسمار جبکہ درجنوں فیکٹریوں اور کارخانوں کو سیل کر دیا گیا ہے۔ مریم اورنگزیب نے کہا کہ خانیوال، ملتان، رحیم یار خان، وہاڑی اور سرگودھا میں زگ زیگ ٹیکنالوجی کے بغیر چلنے والے بھٹوں کو گرا دیا گیا۔ صوبائی وزیر نے کہا کہ سب سے زیادہ 14 بھٹے ملتان اور 8 لیا میں گرائے گئے۔ انہوں نے کہا کہ 15 نومبر کو لاہور اور گجرانوالہ میں 20 صنعتی یونٹس آلودگی پھیلانے پر مسمار کیے گئے۔ آلودگی پھیلانے پر 51 صنعتی یونٹس کو سیل کیا گیا۔ فیروز والہ میں اسٹیل ملز بھی سیل کی گئی ہیں۔ مریم اورنگزیب نے کہا لاہور میں آلودگی پھیلانے والے 30 یونٹس سیل کر دیے گئے اور 5 صنعتی یونٹس گرا دیے گئے اور 4 لاکھ جرمانہ بھی کیا گیا۔ تعمیراتی سامان لے جانے والی گاڑیوں کو نہ ڈھانپنے پر بھی کارروائی کی جا رہی ہے۔ خبر دیں گے، سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع کے خلاف درخواست خارج کر دی ہے۔ آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی۔ سپریم کورٹ کے جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 7 رکنی آئینی بینچ نے فیصلہ سنا دیا۔ آئینی بینچ نے عدم پیروی پر درخواست کو خارج کر دیا۔ رجسٹرار آفس کی جانب سے درخواست پر ناقابل سماعت کے اعتراضات برقرار رکھے گئے۔ سپریم کورٹ کے جسٹس جمال مندوخیل نے گھی ملز پر ٹیکس سے متعلق کیس کی سماعت کے دوران ریمارکس دیے کہ عدالت عظمیٰ کے 7 رکنی آئینی بینچ کو ہی فل کورٹ سمجھا جائے۔ آئینی بینچ نے گھی ملز پر ٹیکس سے متعلق کیس میں تمام صوبوں کو نوٹس جاری کر دیا۔ دوران سماعت جسٹس جمال مندوخیل نے ریمارکس دیے، بلوچستان ہائی کورٹ میں اس کیس پر فیصلہ دے چکا ہوں، میرے خیال میں مجھے کیس نہیں سننا چاہیے۔ وکیل درخواست گزار نے کہا کہ اس کیس میں فل بینچ کا فیصلہ ہے، جس پر جسٹس محمد علی مظہر نے ریمارکس دیے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد اب فل کورٹ نہیں رہا۔ کیس کی سماعت غیر معینہ مدت تک کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ شہر قائد سے خبر شامل کریں گے۔ کراچی میں دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق کراچی میں 7 روز کے لیے دفعہ 144 نافذ کی گئی ہے۔ 5 سے زائد افراد کے اجتماع پر پابندی عائد ہوگی۔ 24 نومبر تک احتجاج یا دھرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ نوٹیفیکیشن میں بتایا گیا ہے کہ دفاعی نمائش آئیڈیاز 2024 کے موقع پر حفاظتی اقدامات کے تحت مظاہروں اور ریلیوں پر پابندی ہے۔ سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر ایئرپورٹ اور ملحقہ علاقوں کو ریڈ زون قرار دے دیا گیا۔ ایئرپورٹ کے اطراف میں آنے والے راستے محدود کر دیے گئے۔ ریڈ زون میں صرف ان افراد کو داخلے کی اجازت ہوگی جو ایئرپورٹ آنے جانے یا وہاں اپنے فرائض سر انجام دینے کے مقصد سے موجود ہوں گے۔ کراچی ایئرپورٹ پر چینی انجینئرز کے قافلے پر خودکش حملے اور شارع فیصل پر 2 لگژری گاڑیوں میں سوار افراد کے درمیان فائرنگ کے واقعے کے بعد شہر قائد میں سیکیورٹی کے انتظامات مزید سخت کر دیے گئے۔ سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر ایئرپورٹ اور اس کے ملحقہ علاقوں کو ریڈ زون قرار دیا گیا۔ ایس ایس پی ملیر کاشف آفتاب عباسی کے مطابق ایئرپورٹ کے قریب 5 اہم مقامات پر سٹار گیٹ، CAA کلب، مدام برج، ماڈل کالونی موڑ اور رینجرز چوکی فیونرل ایریا میں پولیس چیک پوسٹ قائم کر دیے گئے ہیں، جہاں 24 گھنٹے پولیس کی نفری تعینات ہوگی۔ پولیس اہلکار ہر مشکوک شخص اور گاڑی کی چیکنگ کریں گے۔ M9 موٹر وے، ملیر کینٹ، میمن گوٹ، ماڈل کالونی اور دیگر ملحقہ علاقوں کے رہائشیوں سے گزارش ہے شہر کی طرف سفر کے لیے ریڈ زون سے گزرنے کی بجائے مین شارع فیصل اور ملیر ہالٹ کا راستہ اختیار کریں۔ ڈرگ روڈ سے آنے والے مسافر جو ملیر کینٹ یا ماڈل کالونی کی طرف جا رہے ہوں وہ سٹار گیٹ یا CAA کلب روڈ استعمال کرنے کے بجائے ملیر ہالٹ سے گزرتے ہوئے اپنی منزل کی طرف سفر کریں۔ خبر دیں گے، گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان سے پنجاب یونیورسٹی کے طلباء کے وفد کی ملاقات۔ وفد میں جامعہ پنجاب کی مختلف طلباء سوسائٹیوں کے عہدیداران شامل تھے۔ پیپلز پارٹی پنجاب کے رہنما فیصل میر، PSF پنجاب انفارمیشن سیکریٹری ثبت حسن، ممبر پنجاب ایگزیکٹو احسن رضوی، سابق صدر PSF لاہور منصور کٹاریا موجود تھے۔ گورنر پنجاب نے طلباء کو درپیش مختلف مسائل سنے اور حل کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ گورنر پنجاب کا کہنا تھا کہ یونیورسٹیوں میں تعلیم کے معیار کو بہتر بنانے کے لیے ٹھوس اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ طلباء یونینز بحال ہونی چاہیے۔ طلباء یونینز کا مقصد طلباء کو ایک پلیٹ فارم مہیا کرنا ہے جہاں وہ اپنے مسائل حل کر سکیں۔
سردار سلیم حیدر نے مزید کہا کہ نوجوانوں نے جلاؤ گھیراؤ کے سیاست کو مسترد کر دیا ہے۔ بلاول بھٹو نوجوانوں کی امید ہیں جو ملک کو درپیش چیلنجز سے نکال سکتے ہیں۔ نوجوان بلاول بھٹو کو وزیر اعظم دیکھنا چاہتے ہیں۔ میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب کی میٹروپولیٹن یونیورسٹی آمد ہوئی۔ وائس چانسلر پروفیسر وسیم قاضی، رجسٹرار محمود خان اور اساتذہ نے ان کا استقبال کیا۔ میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب نے یونیورسٹی کا دورہ کیا۔ مرتضی وہاب نے 50 طلباء میں اسکالرشپ تقسیم کی۔ میئر کراچی مرتضی وہاب نے کہا کہ باصلاحیت طلباء کی حوصلہ افزائی جاری رکھی جائے گی۔ پیپلز پارٹی نے اپنا وعدہ پورا کیا اور کالج کو یونیورسٹی کا درجہ دیا۔ طلباء اپنی تعلیم پر بھرپور توجہ دیں۔ میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب نے مزید کہا، اچھے اور قابل ڈاکٹرز کی ہمارے معاشرے کو ضرورت ہے۔ یونیورسٹی کے مسائل حل کیے جائیں گے اور اسے پاکستان کی بہترین یونیورسٹی بنایا جائے گا۔ کراچی کے علاقے نارتھ ناظم آباد میں چوکیدار اور رکشہ ڈرائیور میں جھگڑے کے دوران تشدد سے رکشہ ڈرائیور جاں بحق ہو گیا۔ پولیس کے مطابق واقعہ نارتھ ناظم آباد کے بلاک ایل میں پیش آیا۔ چوکیدار کے تشدد سے رکشہ ڈرائیور جاں بحق ہو گیا۔ پولیس نے رکشہ ڈرائیور محبوب کو تشدد کر کے قتل کرنے والے چوکیدار ملزم ولید خان کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار ملزم ولید خان نے اپنے ویڈیو بیان میں بتایا کہ مقتول رکشہ ڈرائیور سے رکشہ کھڑا کرنے پر جھگڑا ہوا۔ جھگڑے کے دوران دونوں میں ہاتھا پائی ہوئی۔ اس دوران رکشہ ڈرائیور محبوب کو سینے پر لگا جس سے اس کی حالت خراب ہو گئی اور وہ انتقال کر گیا۔ اور اب ناظرین کو بتائیں کہ اسٹیج ڈرامہ کے فنکار طارق ٹیڈی کو مداحوں سے بچھڑے 2 برس بیت گئے۔ اپنے مزاحیہ انداز کی وجہ سے طارق ٹیڈی اپنے چاہنے والوں کے دلوں میں آج بھی زندہ ہیں۔ مزید دیکھیے اس رپورٹ میں۔ تیرا دماغ ٹھیک ہے؟ بندہ پھر تر کے سودا لینا، تو ایک دکان تے کھلوتی رہی سا۔ پینوراما سینٹر جا، لبلٹی مارکیٹ جا، تو بلال گنج تے چکر لاؤندی رہی ہاں۔ تیرا معروف کامیڈین اور اسٹیج ڈرامہ کے فنکار طارق ٹیڈی کی دوسری برسی آج منائی جا رہی ہے۔ طارق ٹیڈی نے درجنوں مزاحیہ تھیٹر ڈراموں، ٹیلی ویژن اور ریڈیو کے ڈراموں میں اداکاری کے جوہر دکھائے۔ انہوں نے 1 درجن سے زائد پنجابی فلموں سمیت چند اردو فلموں میں بھی اپنے فن کا لوہا منوایا۔ فیصل آباد میں کم عمری میں ہی اپنے آبائی شہر سے اسٹیج اداکاری کا آغاز کیا۔ فیصل آباد میں اپنے مداحوں کے دلوں میں گھر کرنے کے بعد وہ لاہور منتقل ہو گئے، جہاں ان کے کیریئر کو 4 چاند لگ گئے۔ انہوں نے زیادہ تر 1990 سے 2005 تک فلموں میں کام کیا۔ طارق ٹیڈی جگر اور سانس کی بیماری میں کافی عرصے سے مبتلا تھے۔ 1976 میں پیدا ہونے والا یہ ستارہ 19 نومبر 2022 کو خالق حقیقی سے جا ملا۔ طارق ٹیڈی کا بے مثال فن اور انڈسٹری کے لیے ان کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ خبر دیں گے لبنان سے اسرائیلی شہر تل ابیب کے نواح میں میزائلی حملہ۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق میزائل حملے میں 4 افراد زخمی ہو گئے۔ تل ابیب میں شاپنگ مال کے قریب کئی دھماکے سنے گئے، جس کے بعد وسطی اسرائیل میں حملوں کے سائرن بجا دیے گئے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق وسطی تل ابیب میں میزائل گرنے سے آگ بھی لگ گئی تھی، جبکہ لبنان سے فائر کیے گئے کئی میزائل تباہ کر دیے گئے۔ اسرائیل میں آباد افراد نے نسل کشی کا شکار غزہ کے باسیوں کو بھیجی جانے والی عالمی امداد کو لوٹنا شروع کر دیا۔ اقوام متحدہ کی ریلیف ایجنسی اونروا کے مطابق غذائی سامان سے بھرے اقوام متحدہ کے 109 ٹرک لوٹ لیے گئے ہیں۔ دوسری جانب امریکہ کے نومنتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے غیر قانونی میگرنٹس کی جبری بے دخلی کے لیے ملک میں ہنگامی حالت نافذ کرنے کی تیاری کر لی۔ ٹرمپ نے کہا کہ امریکی تاریخ میں سب سے بڑے پیمانے پر لوگوں کو ڈیپورٹ کرنے کے لیے وہ فوجی اثاثے استعمال کریں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے انتخابی مہم کے دوران بار بار کہا تھا کہ وہ تمام غیر قانونی امیگرنٹس کو رپورٹ کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ اس بات کا اشارہ دیا تھا کہ سب سے پہلے ان غیر قانونی امیگرنٹس کو نکالا جائے گا جو کسی جرم میں ملوث ہوں گے۔ آسٹریلیا میں پاکستان کرکٹ ٹیم کے بیٹنگ مسائل۔ پی سی بی نے شاہد اسلم کو قومی کرکٹ ٹیم کا نیا بیٹنگ کوچ مقرر کر دیا۔ پی سی بی ترجمان کا کہنا ہے کہ شاہد اسلم بیٹنگ کوچ کی حیثیت سے زمبابوے اور جنوبی افریقہ جا رہے ہیں۔ ترجمان کے مطابق پاکستان ٹیم کے لیے اسپن بولنگ کوچ کی تلاش ہے، جس کا تقرر جلد کر دیا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق شاہد اسلم کو عاقب جاوید کی سفارش پر کوچ مقرر کیا گیا ہے۔ وہ ماضی میں کئی سال تک ٹیم کے سپورٹ اسٹاف میں شامل تھے۔ وہ بیٹرز کو پریکٹس کرانے میں شہرت رکھتے ہیں اور گھنٹوں تھرو ڈاؤن کرانے کی وجہ سے مشہور ہیں۔
دورہ جنوبی افریقہ کے لیے قومی کرکٹ ٹیم کا اعلان آئندہ ہفتے کیے جانے کا امکان ہے۔ پاکستان کرکٹ ٹیم جنوبی افریقہ میں 3 ون ڈے، 3 T20 اور 2 ٹیسٹ میچز پر مشتمل سیریز کھیلے گی۔ جنوبی افریقہ کے خلاف قومی اسکواڈ میں رد و بدل کا امکان ہے۔ وائٹ بال سیریز کے لیے فخر زمان کی واپسی ہوگی، جبکہ T20 سیریز کے لیے سائم ایوب کی بھی قومی اسکواڈ میں واپسی ہوگی۔ ٹیسٹ سیریز کے لیے بابر اعظم، نسیم شاہ اور شاہین شاہ آفریدی کی واپسی متوقع ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ دورہ آسٹریلیا میں اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے کھلاڑیوں کے ترجیحی بنیاد پر منتخب کیا جائے گا۔ بنیادی طور پر دونوں فارمیٹس کے لیے 18 رکنی اسکواڈ تشکیل دیے جانے کا امکان ہے۔ پاکستان 10 ستمبر سے 7 جنوری تک جنوبی افریقہ کے خلاف سیریز کھیلے گا۔ پی سی بی نے قومی ویمن ون ڈے ٹورنامنٹ کے باقی میچز منسوخ کر دیے ہیں۔ کراچی کے مقامی ہوٹل میں آگ لگنے کے بعد ٹورنامنٹ مختصر کیا گیا ہے۔ پی سی بی اعلامیے کے مطابق ویمن ون ڈے ٹورنامنٹ میں باقی راؤنڈز کے میچ نہیں ہوں گے۔ ابتدائی 4 میچز کے بعد 2 ٹاپ ٹیمیں انوینسیبل اور اسٹارز فائنل کھیلیں گی۔ پی سی بی نے کہا کہ ویمن نیشنل ون ڈے کپ کے فائنل کی تاریخ اور وینیو کا فیصلہ بعد میں کیا جائے گا۔ پی سی بی اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ ٹورنامنٹ مختصر کرنے کا فیصلہ پلیئرز کی صحت اور حفاظت کے لیے کیا۔ کسی دوسرے معیاری ہوٹل میں درکار 100 کمرے دستیاب نہیں تھے۔ پی سی بی کے مطابق پیر کو مقامی ہوٹل میں آگ لگنے کے واقعات میں کسی کھلاڑی کو نقصان نہیں ہوا۔ آگ لگنے کے وقت 4 ٹیمیں میچ اور 1 ٹیم پریکٹس میں مصروف تھی۔ اور بلیٹن کے اختتام میں آپ کو بتائیں کہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے سابق ٹیسٹ کرکٹر محمد یوسف کا استعفیٰ منظور کرنے سے انکار کر دیا۔ ذرائع کے مطابق محمد یوسف کو نئی ذمہ داری دی جائے گی۔ محمد یوسف کو 2 سے 3 ذمہ داریوں کی پیشکش کی جائے گی، جس میں سے سابق کرکٹر کو کسی ایک ذمہ داری کا انتخاب کرنا ہوگا۔ پی سی بی مستقبل میں عبدالرزاق سے بھی رابطہ کر کے انہیں نئی ذمہ داری دے گا۔ کچھ روز قبل پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کھلاڑی محمد یوسف نے قومی ٹیم کے سلیکٹر کے عہدے سے مستعفی ہونے کا اعلان کیا تھا۔ محمد یوسف کا کہنا تھا کہ ذاتی وجوہات کی بنا پر عہدے سے مستعفی ہو رہا ہوں۔ ٹیم کی خدمات کرنا ایک اعزاز اور کرکٹ کے فروغ میں حصہ ڈالنے پر فخر ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے NTN نیوز۔